میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی حضور سے محبت کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں صرف اسے ایسا نہیں کہ میری محبت کی بنیاد پر میں اس کو دنیا میں کوئی فائدہ پہنچاؤں گا، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا تو اس طریقے پر عمل کرنے کی بنیاد پر معاذ اللہ ایسا نہیں کہ حضور کا مرتبہ کچھ بڑا ہوگا، نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں فائدہ یہ پہنچے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اللہ ہمیں جنت میں عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہم اگر یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہماری تباہی اور بربادی کس وجہ سے ہے تو میں یہ عرض کروں گا کہ حضور کے طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اگر ہم نے آج بھی حضور کا طریقہ اپنا لیا تو یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ دنیا میں بھی ہمیں کامیابی اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ آج میں آپ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ، ایک سنت میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ اس سنت پر عمل کریں۔ تو اس سنت پر عمل کرنے کے عوض میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نصیب ہو جائے، اور اس سنت کے عوض میں قیامت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی نصیب ہو جائے۔ ذرا محبت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ اب اسے بالکل سن لیجئے اچھی طریقے سے، اور اس نیت سے سنیے کہ اس پر انشاءاللہ العظیم عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کریں گے عمل انشاءاللہ؟ اب سنیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو جب بستر پر سونے کے لیے تشریف لے جاتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لیا کرتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسواک کر لیا کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونے سے پہلے وضو کر لیا کرتے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی عادت کریمہ تھی کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو پہلے چت لیٹتے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاروں قل کی تلاوت کر کے اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور اپنے پورے بدن پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھیر لیا کرتے۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے دروازے کو رات کے وقت بند کرتے تو بسم اللہ شریف پڑھ کر کے بند کیا کرتے تھے۔ اور سن لو، اچھی طریقے سے سن لو، اگر کوئی شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کر کے اپنے گھر پر پھونک دے، یا آیت الکرسی کی تلاوت ہی اپنے گھر میں کر لے، تو فرمایا گیا اللہ رب العزت جل جلالہ اس کے گھر سے لے کر 40 گھروں تک کی اللہ تعالیٰ چوروں سے حفاظت فرماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے اپنے بیوی بچوں سے کچھ اچھی باتیں کر لیا کرتے تھے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے پہلے حصے میں سو جاتے، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسواک کیا کرتے، اور سوتے وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اپنے سرہانے مسواک رکھا کرتے، سرما دانی رکھا کرتے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کے بعد مسواک کر لیا کرتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج بھی حال یہ ہے کہ 12 گھنٹے کی نیند کرنے کے بعد بھی انسان جب اٹھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں خمار ہوتا ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر لو تو یہ آنکھوں کا خمار بھی ختم ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا خمار ختم کرنے کے لیے جب نیند سے بیدار ہوتے تو سرکار اپنی آنکھوں کو اس طرح سے مل لیا کرتے جس کی وجہ سے آنکھوں کا خمار ختم ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جس چیز کے لیے حضور تشریف لائے، جو چیزیں سکھانے کے لیے حضور تشریف لائے، جو معلومات دینے کے لیے حضور تشریف لائے، جو انقلاب پیدا کرنے کے لیے حضور تشریف لائے، آج سب سے بری چال سے لے کر سب سے برا حال ان مسلمانوں کا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں۔ نہ چال حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، نہ حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، نہ بات چیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، نہ آداب زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ آقا تو تشریف ہی اس لیے لائے تھے کہ جنہیں کچھ نہیں آتا انہیں سب کچھ سکھا دو، تاکہ انسان نما بھیڑیا بننے کی بجائے وہ انسانیت کے سبق سے مالا مال ہو کر ایسے انسان بن کر کے زندگی گزاریں کہ پروردگار انہیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے۔ اب صحابہ کرام کی عادت کیا تھی؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ جب بھی کسی سے بات کرتے تو مسکرا کر بات کرتے۔ ان کی بیوی نے ایک دن عرض کیا کہ آپ بڑے عجیب آدمی ہو، مسکرا کر سب سے بات کرتے ہو، لوگ کہیں آپ کو بے وقوف نہ سمجھیں کہ یہ بات بات پہ ہنستا کیوں ہے؟ اب حضرت ابو دردہ نے کیا جواب دیا؟ ارشاد فرماتے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرے آقا جو کرتے تھے میں تو وہی کروں گا۔ میں نے اپنے آقا کو مسکراتے ہوئے بات کرتے دیکھا تو میں اپنے نبی کے طریقے پر عمل کرتا ہوں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ صحابہ جو پیٹ پر پتھر باندھ کر زندگی گزارتے تھے، پیوند والے کپڑے پہن کر زندگی گزارتے تھے، مٹی کے برتن میں کھاتے تھے، مٹی کے مکان میں رہتے تھے، لیکن باوجود اس کے وقت کی طاغوتی طاقتیں ان کے سامنے سرنڈر کیوں تھی؟ وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ انہوں نے کوئی اپنا طریقہ نہیں اپنایا تھا، مدینے کے تاجدار ہی کے طریقے کو اپنایا تھا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ جس نبی کی محبت میں ہم اپنے آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں، ان کی سنتوں کو اپنائیں، ان کی تعلیمات کو اپنائیں، ان کے فرامین کو اپنائیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں۔ بات کرنا ہو تو سرکار کی سیرت دیکھو، حضور کیسے بات کیا کرتے تھے۔ چلنا ہو تو طریق مصطفیٰ کو دیکھو، حضور کیسے چلا کرتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو نوازتے تھے تو کیسے نوازتے تھے۔ جب ان ساری چیزوں میں کھانے پینے سونے اٹھنے بیٹھنے جاگنے سب چیز کے اندر اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا لیا تو آپ کو معلوم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو اپنائیں، سرکار کی سنتوں کو اپنائیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے خاص خطیب تشریف لا چکے ہیں جناب خالد رضوی صاحب، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے
اللہ عز و جل کے پیغام اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہنچائیں گے۔ میں محلے والوں کی نہایت ہی خواہش کا احترام کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے یہاں حاضر آ گیا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ عز و جل مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ تشریف رکھیں، بیٹھیں اور ایک معلوماتی گفتگو محب گرامی رکن شورا جناب محمد خالد رضوی صاحب سے سماعت فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔